اسرار کمار صاحب آپ نے ڈیبیٹ سن لی، بھٹی صاحب نے کہا جی کہ میں تو حامی نہیں ہوں، یہ جو ہے وہ بحث شروع ہو جائے گی، نیا کام شروع ہو جائے گا۔ اقتدار صاحب کہتے ہیں کہ میں حامی ہوں لیکن طریقہ کار، آپ بھی کہتے ہیں پروسیجر جو ہے اڈاپٹ ہونا چاہیے۔ پروسیجر کیا اڈاپٹ ہونا چاہیے؟ کہاں پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے؟ کون کرے گا؟ پہلے تو یہ ہے کہ حامی ہیں آپ لوگ، بننے چاہیے، یا اس کا کوئی اور بھی حل ہے کوئی؟ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ جو سسٹم ہے اس کو چلنے دیں، سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے دیں، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہوں گی کہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں آئین جو ہے، آئین جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے، آئین سپریم ہونا چاہیے، آئین کے طریقہ کار کو فالو کریں۔ ایک ایسی، مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کسی اہم چیز سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ یہ ڈیبیٹ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، بھائی آپ عوام کے مسائل کو حل کریں۔ اتنے ریسورسز سیمینارز پہ، فورمز پہ، لوگوں کو بلانے پہ، بھجوانے پہ جو خرچ کر رہے ہیں، آپ نے اس کا بھی کوئی ایسٹیمیشن کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی خواہش پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کی خواہش ہے، آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن ان خواہشات کے نتائج کو دیکھنا ہے، سینسٹیوٹیز جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، فار ریچنگ کانسیکوینسز کو دیکھنا ہے۔ آپ نے انڈیا کی بات کی، بھائی انڈیا نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے اس کو تبدیل کر دیں، کیا کشمیر کی عوام نے اس کو مان لیا؟ کیا ہم نے اس کو تسلیم کر دیا؟ کیا دنیا نے اس کو جائز سمجھا؟ تو اسی طرح سے میں نے آپ کو بریگزٹ کا بھی مثال دی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خواہشات بہت ہو سکتی ہیں، فیصلے صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کی، میں تو سب سے زیادہ ڈیبیٹ جو ہے یہ دیکھ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر ایم کیو ایم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایم کیو ایم کی پہلے دیکھیں، پہلے سندھ نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کو جو ہے رہنے کی جگہ دی، پاکستان نے بھی ایک وقت میں افغانیوں کو بھی ویلکم کیا تھا، ان کو بھی رہنے کی جگہ دی تھی۔ اب آپ اس پہ کلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلیم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب میں بھی مہاجرین آئے ہیں، پنجاب میں بھی آئے ہیں، وہ پنجاب کا پارٹ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سندھ کے اندر پورے پاکستان سے مائگریشن ہوتی ہے، لوگ صوبے کا پارٹ بن جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو صوبے کے ساتھ لنک ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں جی ہم مہاجر ہیں، لیکن مسائل نہیں حل ہو رہے نا۔ نہیں، مسائل تو دیکھیں، مسائل جنہوں نے پیدا کیے وہ تو بتا رہے ہیں، میں تو آپ کو دیکھیں نا، آپ کراچی میں رہتی ہوں گی، آپ کا کراچی میں گھر ہوگا، اور یہاں پہ فیڈرل منسٹر صوبائی وزیر جو ہے وہ، اب میں سن رہا تھا کہ وہ بھی پانی جو ہے وہ خرید کے پیتے ہیں۔ دیکھیں پانی انہیں خریدنا پڑتا ہے، پانی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آج تو نہیں آئی نا پیپلز پارٹی، یہ جو حکومتوں میں رہے ہیں اس وقت یہ پانی کی کوئی یہاں پہ کیا طریقہ کار تھا، تب پانی نہیں خریدتے تھے، کون سے ایریا سے۔ اب آپ کراچی کے اگر آپ ڈائنامکس دیکھ لیں کہ کون سا ایریا ریلوے کا ایریا ہے، کون سا ایریا کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، کون سا ایریا ڈیفنس کا ایریا ہے، کون سا ایریا کے پی ٹی کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، کس ایریا کی مینجمنٹ کس کے پاس ہے، اس کے بعد بھی مسائل ہیں۔ اگر آپ نے اتنی کیپیبلٹیز تھیں تو آپ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرتے، آپ اس کا حصہ بنتے، آپ پرفارم کرتے۔ آپ نے اتنے عرصے تک، اب سے چند سال پہلے تک بلدیاتی اداروں میں آپ ہی تھے، آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ کی جو آپ نے سسٹم کو خراب کیا اس کی درستگی کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ جو ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہے سندھ کے اندر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، سب سے پہلے الیکٹرک بسز پورے پاکستان میں سندھ میں آئیں، پنک بسز سندھ میں آئیں، ہیلتھ کا بہترین نظام سندھ میں ہے، 70% گیس کی ضروریات ملک کی سندھ پورا کرتا ہے۔ روڈ نیٹ ورک کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں اب میں بالکل روڈ نیٹ ورک پہ بات کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ سکھر سے آگے جائیں تو ہاں بالکل، دیکھیں ایک ہے نیشنل ہائی وے جو صوبے کی ذمہ داری ہے، ہر چھوٹا بڑا دیہات نیشنل ہائی وے سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، میں خود بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کبھی ہمیں ایشو نہیں ہوتا۔ ایک آئی تھی جی موٹر وے، جہاں پہ وفاق نے بھی اپنے وسائل لگانے تھے، سکھر تک تو آپ نے بنا دی، سکھر سے آگے کراچی تک کا پروجیکٹ اتنے جو وسائل ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس کے 10 صوبے بھی بنا دیں، 20 بنا دیں، تو مجھے بتائیں وسائل کہاں سے لائیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ وسائل کہاں سے جنریٹ کریں گے۔ ہم تو آج بھی آپ کی فوڈ باسکٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم تو ملک کو گیس دے رہے ہیں، ہم تھر سے بجلی بنا کے دے رہے ہیں، ہماری جو ہے بہترین گرلز کو پہلے کیڈٹ کالج بھی سندھ میں ہے۔ تو یہ جو ایک تصور، یہ ایک پرسیپشن ہے نا، یہ اس کو پروموٹ کر کے ایک نئی جو ہے میں سمجھتی ہوں فالٹ لائنز کو آپ نہ کریں ایکسپلائٹ، اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز میں بار بار کہہ رہی ہوں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بند، وہ جو بزنس مین جو بیٹھ کے یہ کہتے ہیں
کہ جی آپ صوبے بنا دیں, مجھے یہ بتا دیں کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا بزنس کدھر چلا جائے گا. اس وقت اگر سندھ کے اندر سے بھی ایگریکلچر ہے یا گیس ہے یا کچھ, ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے نا, تو وہ اکاؤنٹنگ وہاں ہو رہی ہے, لیجرز وہاں مینٹین ہو رہے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہنا کہ وسائل صرف ایک ہی شہر پورا کر رہا ہے. بٹ اسے ماڈل کوئی اور بھی ہے کوئی علاوہ پہ, عوام کے مسائل جو حل ہو جائیں؟ میں تو ماڈل کی بات صوبے نہ بنے, بلدیاتی نظام کو بھی چھوڑ دیں, کوئی ماڈل ہے کوئی ایسا کوئی؟ دیکھیں میں تو یہ بڑا آسان سا ماڈل ہے. آپ اگر پاورڈ جو ہے نا لوکل باڈی سسٹم لے کے آئیں اور ان کو فل اختیار دیں. دیکھیں آپ کے ساتھ چائنا ہے, آپ کے ساتھ جاپان ہے, آپ کے ساتھ یو کے ہے. مشرف دور میں سر ڈسٹرکٹ نظام سسٹم آیا تھا نا؟ ہاں جی, وہ اسٹرانگ تھا, وہ اسٹرانگ تھا. تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہی بات کر رہا ہوں, جو لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہاں آگے تقسیم در تقسیم اور ڈسپیوٹ آئے, کنفلکٹ آئے, وہ اگر بلدیاتی نظام پہ امپاورڈ کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس میں دیکھیں نا, اس میں آپ NFC وارڈ کی طرح آپ اس میں آپ کو پیسوں کو ٹرانسفر کریں, اس کو نظام کو ڈیجیٹل. میں ابھی چائنا گیا ہوا تھا, میں 10 دن چائنا رہ گیا, میں نے ان کا دیکھے, انہوں نے دیکھے ہمارے سے 2 سال بعد آزاد ہوا, اور اس کی آپ ترقی دیکھ لیں. میں جاپان, میرا بیٹا ہے, اکثر میں جاتا رہتا ہوں میں, اور میں بڑی دفعہ گیا ہوں. وہاں ان کا بھی بلدیاتی نظام ہے, وہ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں. ان کا دیکھیں نا, جتنے اگر آپ نے نیچے ہی لے کے آنا ہے نا, ڈیولیشن بھی لے کے آنا, تو سر پھر کون لے کے آئے گا؟ ہم سب سادہ سا کام ہے, یہی ہے. جاپان بھی جاتے ہیں, چائنا بھی جاتے ہیں, لیکن کون لے کے آئے گا سر؟ میں کہتا ہوں میری حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, ان کی KPK کی ہو, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک اسٹرانگ بلدیاتی نظام کو ہمیں اپنا نیچے ڈسٹرکٹس میں رائج کرنا چاہیے, اور انہیں وہ فل اختیارات دینے چاہیے. ٹیکس کلیکشن کے بھی اختیارات دینے چاہیے, ڈیولپمنٹ کے بھی دینے چاہیے, سروسز کے بھی دینے چاہیے, اور ان کو امپاور کرنا چاہیے. اگر وہ اس طریقے سے ہوگا تو یہ جو بحث ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. مقداد بھائی, آپ نوجوان MNA ہیں, یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یوتھ کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں ہماری یوتھ اب بہت باشعور ہے. میں اس سے پہلے, آپ کی بات سے پہلے, ان کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی بات کروں گا. بالکل ابھی آپ صوبوں کی بحث چھوڑ دیں, لوکل گورنمنٹ پہ آ جائیں. ان سے یہ پوچھیں, PMLN کی گورنمنٹ سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کا نظام ہونا چاہیے. ان کا لوکل باڈیز کا جو انہوں نے ایکٹ بنایا ہے وہ تو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ پھر وہی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اور ان کے ماتحت کر رہے ہیں ان لوگوں کو. بالکل نظام کوئی بھی ہو, نظام وہ آپ ضلع کا چیئرمین بنائیں, اپنا تحصیل کا بنائیں, یونین کونسل کا بنائیں, جب تک آپ اس کو اختیار اور وسائل نہیں دیں گے ڈیوائیڈ کر کے تو وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا. آپ نے پھر اس کو مرہون منت رکھا ہوا ہے. اور اب یہ سن رہے ہیں کہ یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں, اس نظام کے تحت الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف انہوں نے ایک مزید تقسیم پیدا کرنی ہے. صوبوں کی تقسیم بعد میں ہو, یہ نظام, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ لوکل باڈیز کا جو ہے وہ نظام سارے ملک میں اپنی اپنی حساب سے دیکھ لیں, اوور